अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी तलबा व तलबात। उम्मीद है कि आप सलामत से होंगे। मेरे प्यारे तलबा व तलबात, जो आज हमारा मौजू है वो है अकबर जयपुरी की गज़ल। आज हम अकबर जयपुरी की गज़ल को पढ़ेंगे और इसके हर एक शेर को अलग अलग माने भी समझेंगे। लेकिन इसकी गज़ल पढ़ने से पहले ज़रूरी है कि हम उसके ज़िंदगी पर भी बात करेंगे। प्यारे तलबा, अकबर जयपुरी जो है वो 1928 में पैदा हुए और 1998 की इस जहाँ से चले गए। आपका पूरा नाम सैयद मोहम्मद अकबर था और अकबर तखल्लुस इख्तियार करते थे। अदबी हलकों में अकबर जयपुरी के नाम से जाने जाते हैं। आपकी पैदाइश 23 अक्टूबर 1928 को जयपुर राजस्थान में हुई थी। उनके वालिद का नाम आगा सैयद अली आबदी था। अकबर जयपुरी पेशे से एक उस्ताद थे। आपका अदबी सफ़र 20वीं सदी की चौथाई दहाई में उनके वारद कश्मीर होने से पहले ही शुरू हुआ था। गज़लों अकबर जयपुरी ने गज़लों के अलावा हमद, नात, मुद्दा, रसाई, नज़में भी लिखी है, लेकिन बुनियादी तौर पर वो रोमानी शायर थे। उनकी मशहूर जो शायरी मजमा है, जिनमें शम्स फरोज़ा, शबाब वतन, साज शिकस्त, फ़िक्र ख्याल और फ़िक्र फ़न आपके शाया शुदा शायरी मजमा है। चमनज़ार और बच्चों के लिए नज़मों का मजमा शुगुफ़े उनकी वफ़ात के बाद शाये की गई। यानी बच्चों के लिए उन्होंने जो नज़मों का मजमा शुगुफ़े लिखी वो बहुत मशहूर है। आप 4 मार्च 1998 को श्रीनगर के हुसैनाबाद रहनावारी इलाके में इस जहाँ से चले गए। बहरहाल अकबर जयपुरी जो है उर्दू गज़ल के एक मशहूर शायर माने जाते हैं। मैं उसकी गज़ल पढ़ूं और बाद में उसके माने समझाने की भी भरपूर कोशिश करूं। मेरे प्यारे तलबा और तालिबात, आप सफ़े नंबर 150 पर नज़र रखें। किसको मालूम मिले खाक में मंजर कितने, अपने आईने छुपाए हैं सिकंदर कितने, तशना लब तर सा किए पियास ली आँखों में, और महलों में छलकने रहे सागर कितने, परचम अमन लिए फिरते हैं शहरों शहरों, आस्तीन में छुपाए हुए खंजर कितने, किस तरह देता सदा मुझको पता याद न था, यूं तो बस्ती में नजर आए खुले दर कितने, दे कर तशना लबी मेरे ताजुब न करो, मैंने सहराओं को बख्शे हैं समंदर कितने। मेरे प्यारे तलबा, खाक कहते हैं मिट्टी को। खाक कहते हैं, यहाँ जो खाक लिखा है ये मैंने भी लिखा है, यहाँ मिट्टी को कहते हैं। इसी तरीके से मुंतजर कहते हैं इंतज़ार करना। सिकंदर कहते हैं बादशाह को, यहाँ मैंने दिखाया बोर्ड पे, यहाँ लिखा है बादशाह। किसको मालूम मिले खाक में मंजर कितने, अपने आईने छुपाए हैं सिकंदर कितने। यानी अकबर जयपुरी इस गज़ल के पहले शेर मतलब में दुनिया की बेसबाती का जिक्र करता है। यानी ये दुनिया एक ना एक दिन फना होने वाली है। बेसबाती का जिक्र करते हुए फरमाते कि इस दुनिया में किसी चीज़ को हमेशा रहना नहीं है। इस दुनिया में किसी चीज़ को सबात या पायदारी हासिल नहीं है। इस दुनिया में बड़ी बड़ी अजीम शख्सियतें आए हैं, बड़े बड़े बादशाह आए हैं, जिन्होंने आलीशान दरबार यहाँ सजाए, लेकिन जब उनको यहाँ जाने का वक्त आया है तो वो चले गए जैसे वो है ही नहीं थे। उनकी आन बान बाकी न रही, वो सब खाक में मिल गई। जैसे सिकंदर आजम, जिसने पूरी दुनिया को, एक बहुत बड़ा बादशाह थे जिसने पूरी दुनिया को फतह करने का कसद लिया था, वो भी मौत के हाथों बच ना सका। उसी जैसे कितने बड़े बड़े बादशाह इस दुनिया में आए, लेकिन वो अपनी शान शौकत के साथ ही इस दुनिया से नेस्त नाबूद हो गए। असल में इस शेर में अकबर जयपुरी ये बताने की भरपूर कोशिश करते हैं कि इस दुनिया में हर चीज़ मिटने वाली और ख़त्म होने वाली है। यानी इस दुनिया में कोई चीज़ बाकी रहने वाली नहीं है। और इस शेर में ये भी बताने की भरपूर कोशिश करता है कि इस दुनिया की कोई पायदारी नहीं है, यहाँ हर एक चीज़ फना होने वाली है। जैसे कि सिकंदर आज़म जो पूरी दुनिया को फतह करना चाहते हैं, उसने कसद किया था, लेकिन वो भी ऐसे चला गया जैसे वो इस दुनिया में आई ही नहीं थी। तशना लब तरसा किए प्यासे लिए आंखों में,
پیاس لی آنکھوں میں اور محلوں میں چھلکنے رہے ساگر کتنے. ساگر کہتے ہیں جام، شراب کا پیالہ جس میں شراب پیتی ہے، اس کو ساگر کہتے ہیں. محلوں کہتے ہیں محل، محل سے بنا ہے محلوں. محل کہتے ہیں بادشاہ جہاں رہتے ہیں، بڑے بڑے جو مکان ہوتے ہیں، حویلیاں ہوتی ہیں، اس کو محل کہتے ہیں. اس شعر میں شاعر معاشرتی نابرابری کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس دنیا میں کس طرح ایکولٹی نہیں ہے. کوئی بہت بڑا امیر ہے، حویلی میں رہتا ہے، دوسرا کوئی جھونپڑی میں رہتا ہے، وہ 2 وقت روٹیوں کے لیے ترستا ہے. اس کی طرف اشارہ کرتے فرماتے کہ سماج میں تو کچھ لوگ اپنی بنیادی ضروریات کے لیے ترستے رہتے، وہ عمر بھر اپنی آنکھوں میں پیاس لیے ارمان، آرزو، تمنا، ارمانوں کا خون ہوتے دیکھتے ہیں. دوسری طرف محلوں میں رہنے والے جو عیش پرست لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، وہ شراب و شباب کے مزے لوٹتے ہیں. شاعر نے امیر اور غریب کے بیچ پائے جانے والی خلیج کو مؤثر انداز میں پیش کیا ہے. یعنی اس شعر میں شاعر بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ کوئی لوگ محلوں میں عشرت کی زندگی گزارتا ہے، لیکن کوئی دوسرا جھونپڑی میں کیا ہے کہ اپنے ہی ارمانوں کو، اپنی آنکھوں کے، اپنی غربت کی وجہ سے اپنے ارمان اور آرزوں کو سینے میں ہی دفن کرتے ہیں. پرچم امن لیے پھرتے شہروں شہروں، آستینوں میں چھپائے ہوئے کھنجر کتنے. پرچم کہتے ہیں جھنڈا کو، جیسے کہ میں نے یہاں لکھا ہے، پرچم کہتے ہیں جھنڈا کو. پرچم، کھنجر جسے وار کیا جاتا ہے، زخمی کیا جاتا ہے، اس کو کھنجر کہتے ہیں. پرچم امن لیے پھرتے شہروں شہروں، آستینوں میں چھپائے ہوئے کھنجر کتنے. اصل میں اکبر جے پوری شعر میں رہبر جو لیڈر ہے، ان کی اصلیت سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امن کا پرچار کرنے والے، بھائی چارے کی بات کرنے والے، امن کی بات کرنے والے بظاہر تو امن کا جھنڈا لیتے ہوئے نظر ہمیں آتے ہیں، لیکن محض ان کا وہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے ہوتا ہے. اصل میں یہ لوگ اپنے سینے میں، اپنے دل میں دوسروں کے لیے پیار و محبت نہیں، بلکہ اپنی ذاتی مقصد کے لیے نفرت اور بغض، حسد رکھتے ہیں. وہ تو آستینوں میں کھنجر چھپائے ہوئے، یعنی فساد پھیلانے والے اصل لوگ یہی ہے جو امن کی بات کرتے ہیں، پیار و محبت کی بات کرتے ہیں، وہ زبان سے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں لوگوں کو ہم امن کا جھنڈا پرچم لہرانے والے ہیں، لیکن شاعر یہاں کہتے ہیں کہ ان کے آستینوں میں کھنجر چھپے ہوئے ہیں. وہی تو لوگوں میں اپنے مقصد کے لیے لڑانے میں مصروف ہے. ان کی زبان کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور ہے. جیسے اردو میں مشہور مقولہ ہے کہ زبان پر رام رام اور دل میں، بغل میں چھری اور زبان پہ رام رام. یعنی وہ زبان سے کہتے ہیں کہ امن قائم رکھو، لیکن دل میں وہ دوسروں کے لیے، اپنی ذاتی مقصد کے لیے پیار نہیں بلکہ نفرت رکھتی ہے. کس طرح دیتا صدا مجھ کو پتہ یاد نہ تھا، یوں تو بستی میں نظر آئی کھلی در کتنی. صدا کہتے ہیں آواز کو، صدا کہتے ہیں آواز کو، جیسے اس نے یہاں لکھا ہے، صدا آواز کو کہتے ہیں، در کہتے ہیں دروازہ. شاعر فرماتے ہیں کہ بستی میں یوں تو کہیں دروازے کھلے تھے بستی میں جانے کے لیے، اپنے محبوب کی طرف اشارہ کرتے، لیکن میں نہیں جانتا کہ تمہارا دروازہ کون سا دروازہ تمہارے محل تک جاتا ہے. یعنی آپ کی بستی میں آنے کے لیے بہت سارے دروازے تھے، لیکن جو دروازہ مجھے آپ کے محل تک پہنچائے گا وہ مجھے پتہ نہیں تھا، اسی لیے میں کیسے تمہیں بلاتا. یعنی میں صدا دینا چاہتا تھا، لیکن تمہاری نشمن، تمہارے رہنے کا جگہ مجھے پتہ نہیں تھا، نہ ہونے کی وجہ سے میں مجبور تھا، میں آواز نہ دے سکتا. شہر میں کئی دروازے کھلے تھے، لیکن میں نے تو مجھے کوئی سروکار ہی نہیں تھا، مجھے تو صرف تمہارے دروازے کی تلاش تھی جو مجھے محل تک پہنچا سکتا. اگرچہ بہت سارے دروازے کھلے تھے، لیکن مجھے ان سے کیا لینا دینا تھا، مجھے اس دروازے سے واسطہ تھا جو دروازہ مجھے آپ کے محل تک پہنچاتا. یوں تو بستی میں کس طرح صدا دیتا مجھ کو پتہ یاد نہ تھا، یوں تو بستی میں نظر آئی کھلے در کتنے. میں کیسی آواز دیتا، اس بستی میں بہت سارے دروازے مجھے دیکھے، لیکن مجھے اس دروازے کی تلاش تھی جو مجھے آپ کے محل تک پہنچاتا تھا، لیکن اس لیے میں آواز نہ دے سکا. دے کر تشنا لبی میرے تعجب نہ کرو، میں نے صحراؤں کو بخشے ہیں سمندر کتنے. تعجب میں نے حیرت. صحرا اس جگہ کو کہتے ہیں، ویران علاقہ، ریگستان، جہاں زندہ رہنے کے لیے جو بنیادی چیزیں ضرورت ہوتی ہے وہ اویلیبل نہ ہو،
جس کو صحرا کہتا ہے، ویران جگہ. تو شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ میری تشنگی کو دیکھ کر حیران مت ہو جا. محبوب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری تشنگی جو ہے اس کو دیکھ کر آپ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے تو صحراؤں کو سینچا ہے. اگر میں خود پیاسا ہوں، خود اپنے ارمانوں اور آرزوؤں کو پورا نہیں ہوتے دیکھا ہے، لیکن میں نے تو صحراؤں کو سینچا ہے. یعنی صحرا تو میں پانی نہیں ہوتا ہے، وہ تو راجستھان ہوتا ہے، لیکن میں نے وہاں پانی دیا، صحراؤں کو سیراب کر کے خود پیاسا ہوا. اس لیے میری تشنگی دیکھ کر حیران مت ہو جاؤ. شاعر کی مراد یہ ہے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتا رہا. میری تمام کوششیں دوسروں کو فیض پہنچانے میں صرف ہوئی اور اس طرح خود میں پیاسا رہ گیا. اگرچہ میں نے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے پوری زندگی صرف کر دی، اگرچہ میری خود کے جو آرزو اور ارمان ہے، میری تمنا دل میں ہی رہی، وہ پورے نہیں ہوئی. میرے جو جذبات تھے، میرے جو ارمان اور خواب تھے، وہ میں نے پورے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. لیکن میری تشنگی کو دیکھ کر میں تو خود پیاسا رہا. میں نے خود پانی نہیں پیا، میں پیاسا رہا. لیکن میری محبوب اس کو دیکھ کر اب حیران مت ہو جائے، میں نے تو صحراؤں کو سینچا ہے. جن لوگوں کے کوئی ارمان اور آرزو پورے نہیں، ان کو تو فائدہ پہنچانے میں میری زندگی صرف ہوئی ہے. اگرچہ میرے ارمان آرزو پورے نہیں ہوئے، لیکن دوسروں کو فائدہ پہنچانے میں، دوسروں کو خوش رکھنے میں نے اپنی زندگی گزاری. لہذا میں اپنے آپ کو تشنگی لبی اگرچہ میری ہے، لیکن میں پھر بھی اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں. شکریہ.